السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ نشے میں دھت ڈرائیور کی ٹکر، رائڈر جاں بحق، واقعہ ڈی ایچ اے خیبان اتحاد سبا سگنل کے پاس پیش آیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اور اس میں یہ جنہوں نے حادثہ کیا، جو ڈرائیونگ کر رہے تھے، نشے میں دھت تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے باوجود بھی یہ بگڑے ہوئے امیر زادے کہا جاتا ہے کہ نہ رمضان کا احترام ہے، نہ ہی پرورش ان کی ایسی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے۔ لیکن جو نوجوان جاں بحق ہوا وہ رائڈر تھا، اور بالکل روڈ کے ایک طرف وہ کھڑا ہوا تھا، گاڑی الٹتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ریس لگا رہے تھے یا بہت زیادہ اسپیڈ سے گاڑی لے کر کے وہ آئے۔ اس کی تفصیلات ہم جانیں گے کہ پھر ہوا کیا، کیونکہ نوجوان تو موقع پر جاں بحق ہو گیا، رائڈر جو تھا نوجوان۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوا، کس نام سے شناخت ہوئی ہے ملزمان کی، اور اس کے بعد جو جاں بحق ہوا ہے نوجوان رائڈر، اس کے گھر والوں نے پھر کیا ریاکشن دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تفصیلات لے لیتے ہیں۔ ذیشان ملک، نمائندہ کے این ٹی این نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ۔ ذیشان، کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں؟ یہ واقعہ جو کہا جا رہا ہے ڈی ایچ اے خیبان اتحاد سبا سگنل پہ پیش آیا، کہ نام کیا ہے مرنے والے کا، اور خاص طور پر جو ملزمان ہیں ان کی کس نام سے شناخت ہوئی ہے؟ جی علی، یہ کراچی پولیس کی تاریخ کا اگر انوکھا کارنامہ کہیں گے اس واقعے کے متعلق تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ خیبان اتحاد پر فوڈ ڈلیوری رائڈر فرحان جو ہے، جن کی عمر 35 سال بتائی جاتی ہے اور آبائی تعلق ان کا ٹھٹھا سے تھا، یہ ایک فوڈ ڈلیوری کرنے کے لیے ایک بنگلوں پر پہنچے تھے۔ تاہم نشے میں دھت جو نوجوان ہیں وہ کار کی ریس لگا رہے تھے، تو ان سے کار جو ہے وہ بے قابو ہو کر کلٹیاں کھاتی گئی اور سیدھا جا کر اس فوڈ ڈلیوری ڈرائیور فرحان سے ٹکرائی ہے، اور فرحان جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا تھا۔ تاہم پولیس کی جانب سے موقع پر ہی ملزم جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تاہم اصغر بنگوار ملزم کا نام ہے جو بتایا جاتا ہے۔ 16 گھنٹے تک پولیس کی جانب سے اس کی گرفتاری کو چھپایا گیا، اور اس کے بعد لواحقین سے ایک صلح نامہ جو ہے وہ دستخط کروا لیا گیا، اور لواحقین جو ہے وہ میت لے کر ٹھٹھا روانہ ہو گئے اور انہوں نے اس کی جا کر ٹھٹھا میں تدفین کر دی۔ 16 گھنٹے پولیس نے اصغر بنگوار، جس نے پولیس حراست میں یہ بھی ایک جھوٹا بیان دیا تھا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر جنرل حازم بنگوار کے بھتیجے ہیں، تاہم گزشتہ رات اسسٹنٹ کمشنر حازم بنگوار کا بھی بیان سامنے آیا کہ میرا کوئی بھتیجا نہیں ہے، میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے جو غیر شادی شدہ ہے، تاہم میرا اس نام کا نہ ہی کوئی بھتیجا ہے اور نہ ہی میرا اس ملزم سے کوئی تعلق ہے۔ تاہم 16 گھنٹے کی جو پولیس نے ان کو چھپایا تھا، حراست کو چھپائے رکھا، اس میں بغیر کسی تحریری معافی کے، بغیر کسی قانونی کاروائی کے اور بغیر کسی سرکاری مدعیت کے مقدمے کے ملزم کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس اگر چاہتی تو اس کا مقدمہ وہ سرکار کی مدعیت میں بھی درج ہو سکتا تھا۔ غفلت، لاپرواہی، نشے میں دھت ہو کر ڈرائیونگ کرنا، ریش ڈرائیونگ کرنا، ان الزامات کے تحت میں بھی مقدمہ قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن پولیس نے شاید پیسوں کی چمک کے نیچے یا کسی پاورفل آدمی کے ڈر سے جو ہے وہ ملزم کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی اور بغیر کسی تحریری عمل کے جو ہے وہ ملزم کو چھوڑ دیا۔ ذیشان، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو گرفتار موقع پر ہی کر لیا گیا تھا، فوٹیج موجود ہے جس میں گاڑی میں وہ نظر آ رہے ہیں، فرار ہوئے یا بہرحال آگے جا کے پکڑ لیا پولیس نے، تو جب گرفتاری ڈال دی گئی تھی تو ظاہر ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے پھر؟ جی بالکل علی، ایف آئی آر ایسے واقعات میں فوری طور پر جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ سرکاری مدعیت میں درج ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیگر کیسز میں بھی دیکھا، ایکسیڈنٹ کیسز میں پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی ہلاکت ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ میں ہو جائے یا وہ کوئی پرائیویٹ مدعی نہ ہو تو پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کرے۔ ماضی میں ایسے بہت سارے کیسز مثالوں کے طور پر موجود ہے جہاں پر پرائیویٹ مدعی بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایف آئی آر ہوتی ہے، بعد میں صلح نامہ ہو جاتا ہے۔ تاہم جو پولیس کی مدعیت میں جو مقدمات قائم ہونے چاہیے تھے، کم عمری میں ڈرائیونگ، تیز رفتاری کی ڈرائیونگ، ریش ڈرائیونگ اور ون ویلنگ اور کار ریسنگ کے جو غفلت اور لاپرواہی کے مقدمات تھے وہ پولیس کی جانب سے نہیں قائم کیے گئے ہیں، اور ملزم کو جو ہے وہ بااثر ملزم بتایا جاتا ہے، اور اس کو آسانی سے 16 گھنٹے تک اس کی پہلے تو وہ جو گرفتاری ہے وہی چھپائے رکھی کہ پولیس کے پاس یہ ملزم موجود ہے یا نہیں ہے، اسی بات سے انکار کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا 16 پولیس گھنٹے بعد کے یہ بھی شو کیا گیا کہ ملزم جو ہے وہ پولیس کے پاس ہی تھا، تاہم جو لواحقین ہیں ان کو صلح نامے کے بعد اس کو رہا کیا۔ آپ کی کسی پولیس کے اعلیٰ افسر سے بات ہوئی کہ جس نے بتایا ہو کہ اصل واقعہ ہے کیا اور چھوڑ کیوں دیا گیا؟ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کے درمیان واقعہ جو ہے وہ یہ پیش آیا تھا، تو کل پیر کے دن ہم نے مختلف پولیس حکام سے بھی رابطہ کیا،
علاقہ थाना साहिल SHO से भी रब्ता किया, ताम कोई भी इसकी मुलजम की गिरफ्तारी से लाइलम ही रखा गया और पुलिस ने इनकार ही किया कि हमने कोई ऐसा बंदा गिरफ्तार नहीं किया। ताम इस वाकये में ये बताया जाता रहा कि कराची का जो हॉस्पिटल है, मारूफ लिपि हॉस्पिटल, वहाँ पर इसका एक मुलजम जो है वो जेरे इलाज भी है। ताम पुलिस ने यही बताया जाता रहा, लेकिन शाम होने पर जब लवाहिकीन जो है वो लाश जो वसूल करके, फरहान की लाश वसूल करके ठट्ठा रवाना हुए हैं, तो उसके बाद पुलिस की जानब से एक बयान जारी किया गया कि लवाहिकीन जो है वो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए मुलजम असगर बंगवार को जो है वो माफ कर दिया है। ताहम इस तरह का कोई भी दीगर जो मुकदमात मैं आपको बता रहा हूँ कि रैश ड्राइविंग का मुकदमा होना चाहिए था, तेज रफ्तारी का मुकदमा होना चाहिए था, कम उम्री में ड्राइविंग और ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, अब इसकी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं। अच्छा, ये सुलह के हवाले से जो बात हो रही है, ये उन्होंने जीशान ये सुलह नामा है या अपनी तरफ से वैसे ही एक लेटर पे साइन करके उन्होंने दे दिया, दस्तखत कर दिया कि जनाब जो लिखना है लिख लें? क्योंकि ये क्या आपने पढ़ा है खुद, ये कॉपी है इसकी आपके पास? जी अली, बिल्कुल अभी इस सुलहनामे की तस्दीक का अमल जो है वो होना बाकी है, क्योंकि लवाहिकीन जो है वो गुज़िश्ता रोज ही ठट्ठा से आए थे और वो फरहान की जो लाश है वो लेकर के ठट्ठा वापस रवाना हो गए थे। फरहान बेसिकली ठट्ठा में रहायशी था और यहाँ फूड डिलीवरी का काम करता था, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये फूड डिलीवरी का काम करता था। इसका कोई भी लवाहिकीन यहाँ कराची का मुस्तकिल रिहाइश पजीर नहीं है और इस सुलहनामे के ऊपर भी शिकूको शुबहात जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इसकी किसी भी फॉरम पर ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि जो ऐसे केसेस होते हैं उनका सुलहनामा जो होता है बाकायदा तौर पर कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और इसको 154 और 164 के बयान के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट काउंट करते हैं। ताम अभी तक इसकी कोई कानूनी हैसियत सामने नहीं आ सकी है। ये एक सादा पेपर पर लिखा गया एक तहरीरी सुलहनामा बताया जा रहा है और इसके अलावा ना तो किसी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर या कोर्ट की तरफ से इसका कोई ऑर्डर लिखा गया है ऑफिशियली तौर पर, और ना ही FIR या रोजनामचे की एंट्री होती है उस रजिस्टर में। इस सुलहनामे का अभी तक कोई जिक्र है। ये एक वाइट पेज के ऊपर लिखा गया सुलहनामा है, जिसको ये पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ये लवाहिकीन और मुल्जमान के दरमियान जो है सुलहनामा हुआ है और लवाहिकीन ने इसको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया है। काम उसके बाद हमने इसको आज़ाद कर दिया है। आज़ाद तो कर दिया, लेकिन ये जाहिर है जिसानिया हुआ है और असगर भंगवार आप नाम बता रहे हैं इसका, और पुलिस मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज न करने की क्या वजह नजर आती है? मुबैना तौर पर पुलिस ने या तो पैसे लिए हैं या फिर किसी पावरफुल आदमी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस के अंदर किसी भी कार्रवाई करने से गुरेज किया है। 16 घंटे एक लंबा अरसा होता है मुलजम की गिरफ्तारी पुलिस के पास हो तो 16 घंटे का एक लंबा अरसा होता है, जिसमें पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज कर सकती थी सरकारी मुद्दइयत में और मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। ये कानून भी कहता है, क्योंकि कराची में अभी आप देख रहे होंगे कि सेफ सिटी और फेसलेस ई टिकटिंग चलान सिस्टम जो है वो नाफिज है। डिफेंस में तो ये मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। कैमरों की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, आप वाज़ह तौर पर कैमरों की रिकॉर्डिंग और CCTV फुटेज जो हमें मौसूल हुई थी उनमें वाज़ह तौर पर देखा जाता है कि किस तरह जो कम उम्र नौजवान है गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहे थे और गाड़ी की रेस लगा रहे थे। जब इनसे गाड़ी, अच्छा, ये गाड़ी में जिशान गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे जिससे इब्तदाई तौर पर दो लोगों का बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे जो कार रेसिंग कर रहे थे। एक मुलजम की शनाख्त तो असगर बंगवार के नाम से हुई थी, जबकि दीगर जो दूसरा मुलजम है वो नामालूम है अभी तक। अच्छा, नामालूम है या वो उसको भी थाने में लाया गया था फिर बाद में छोड़ा गया है? जी हाँ, मुलजिम असगर बंगवार को 16 घंटे तक पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा था। दूसरा मुलजिम थाने तक आया भी नहीं है? दूसरा मुलजिम थाने तक भी नहीं आया? जी, दूसरा मुलजिम बताया जा रहा है कि वो कराची का निजी हॉस्पिटल है डिफेंस का, वहां पर वो जेरे इलाज है। वो जरा ज्यादा शदीद जख्मी था तो इसका वहां पे इलाज जारी है। पुलिस की जानिब से जो मेन नुक्ते की बात ये है, कानूनी नुक्ता ये है कि जो तेज रफ्तारी का मुकदमा था या ड्राइविंग लाइसेंस ना होने का मुकदमा था वो पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किया गया। रेस लगाना भी एक कानूनन जुर्म है, उसका भी मुकदमा जो है वो दर्ज पुलिस की जानिब से नहीं किया गया। मुलजम मतलब ये तो वो पॉइंट्स हैं जिशान जो आप अरेस्ट कर रहे हैं कि जाहिर है पुलिस का रोजाना का काम है, उनके इल्म में तो ये होना चाहिए कि जो भी मुलजिमान थे उनके पास ड्राइवर लाइसेंस था नहीं था, गाड़ी के पेपर्स थे या नहीं थे, तेज रफ्तार गाड़ी क्यों चला रहे थे, इन तमाम चीज़ों पर अगर वो मुलजिम जाहिर है जो जिन्हें मुद्दई होना चाहिए था, जिनका हलाकत हुई है नौजवान की, फूड डिलीवरी जो बॉय था, तो फरहान नाम जिनका आपने बताया, उनके घर वालों ने माफ़ कर भी दिया, बाकी दिफात तो लगती हैं उनके ऊपर। जी बिल्कुल, बाकी जो मुकदमात थे वो सरकारी मुद्दइयत में ही दर्ज होना होते हैं
اور اس کا پرائیویٹ مدعی نہیں بن سکتا ہوتا. تیز رفتاری کی ڈرائیونگ ہو یا دیگر جو اس کے اوپر الزامات ہوں، ریش ڈرائیونگ ہو یا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کے مقدمات پولیس کی مدعیت میں درج ہونا یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. لیکن پولیس نے اس کیس میں اس کو انوکھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا ہے. کسی بھی قسم بہت شکریہ ذیشان، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ نشے میں دھت ڈرائیور کی ٹکر سے رائڈر جاں بحق ہوا. واقعہ DHA خیبان اتحاد سبا سگنل پر پیش آیا. جی یہ بڑا اہم ثانیہ کہوں گا. کراچی میں پیدر پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کا پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ جو کسی غریب کو کچل کر چلے گئے ہیں، کسی کو مار کر چلے گئے ہیں، کسی کو اپنی گاڑی دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. یہ ایک ظاہر ہے یہ نوجوان فرحان کی صرف ہلاکت نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کی ہلاکت ہے. یہ پورے سسٹم کا منہ بند کر دیا ہے انہوں نے کہ جناب وہ جو بھی طاقتور لوگ ہوں گے، کسی کے اوپر ان کی گاڑی چلی جائے، ان کا ڈمپر چلا جائے، ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ رانا شوکت صاحب موجود ہیں، MQM پاکستان کے سینئر رہنما. رانا شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. رانا صاحب ابھی ایک قرارداد منظور ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبوں کے حوالے سے، آپ لوگوں نے بڑا احتجاج بھی اس پہ کیا. وہ کہتے ہیں جی سندھ کی تقسیم ہم نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، اور سندھ کی تقسیم ہم نہیں چاہتے. آواز نہیں آ رہی. آپ آواز آ رہی ہے رانا صاحب آپ کو؟ اب کم آپ آئیے تھوڑی. جی جی رانا صاحب یہ آپ نیا صوبہ چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف قرارداد منظور کی ہے. کیوں نیا صوبہ چاہتے ہیں آپ، جب ظاہر آئین میں جو طریقہ کار درج ہے کہ 2/3 اکثریت ہوگی، سندھ اسمبلی سے وہ قرارداد منظور ہوگی، پھر قومی اسمبلی سے، پھر سینٹ سے، پھر صوبہ بنے گا. آپ لوگ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو قرارداد لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جب آئین میں ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے تو اس طریقہ کار کے خلاف کیوں لائی ہے قرارداد؟ یا کیا پیپلز پارٹی خود چاہ رہی ہے کہ صوبے بنے، لوگ مطالبات کریں؟ مطالبہ تو کریں گے نا لوگ صوبوں کا، کیوں نہیں کریں گے؟ جب ایک گھر میں 4 بیٹے کمانے والے ناکارہ بیٹے ہوں کھانے والے، اور ایک بیٹا کمانے والا ہو. اچھا جی، رانا شوکت صاحب بات کر رہے ہیں، MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کیوں نہ ہم مطالبہ کریں. ہم تو مطالبات کریں گے، ہم تو مطالبہ کریں گے کہ صوبہ بننا چاہیے، کراچی بنا لیں یا سندھ، جنوبی سندھ اور دہی سندھ کے نام سے بنا لیں، یا شہری اور دہی سندھ کے نام سے اب صوبہ بنا لیں. ہم تو مطالبہ کریں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی ہے، اس پر بات کر رہے تھے. لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ان سے، پوچھیں گے کہ جناب آپ کو معلوم ہے آپ اپوزیشن میں ہیں، 36-37 لیکن رانا صاحب 36-37 MPs ہیں آپ کے، ظاہر ہے عددی برتری تو ہمیشہ سے حاصل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تھوڑی سی وہ آواز تھوڑی سی پلیز. جی ہمیشہ عددی برتری پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل رہی ہے، تو آپ لوگ صبح کم از کم اس طرح تو نہیں بنا سکتے کہ 2/3 اکثریت سے یہاں قرارداد جمع کر دیں. نہیں، وہ بات چلو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پیپلز پارٹی زبردستی ہم سے انکار بھی نہیں کروا سکتی. تو اسمبلی کی کارروائی اگر آپ نے دیکھی ہو تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ زبردستی چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ قرارداد کی حمایت کریں. پہلے اب بیٹھے ہیں آپ ہمارے ساتھ. لیکن رانا صاحب یہ PTI والوں نے جو قرارداد کی حمایت کی ہے، کیا وہ بھی زبردستی کرائی گئی ان سے؟ نہیں، وہ زبردستی نہیں، وہ تو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی تو یہاں قبریں بھی نہیں ہے کراچی میں. اچھا، اس لیے انہوں نے فوراً کہہ دیا. وہ تو آج بھی مردے اپنے گاؤں میں جا کے دفناتے ہیں. نہیں، PTI کے بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں. شبیر قریشی کراچی نہیں رہتے، یہاں بولنے والا تو ادھر ہی ہے نا، یہاں تو مردے بھی نہیں دفناتے. نہیں، شبیر قریشی کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. شبیر قریشی پارلیمانی لیڈر کو جانتے ہیں آپ؟ جی جانتا ہوں. ساتھی اسحاق کے وہ بھائی بھی ہیں، پتا ہوگا آپ کو. تو وہ کراچی کے رہنے والا نہیں، اردو بولنے والا؟ نہیں، دیکھیں ایک آدھ کی بات نہیں ہے نا، بات تو یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کا کیا ان کو لائن دی گئی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ لیڈرشپ نہیں، میں نے اس لیے سوال کیا آپ سے، بات نہیں کر رہا. نہیں میں اس لیے سوال کیا تھا آپ سے کہ چونکہ ایک طرف تو PTI والے مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس قرارداد پہ اچانک انہوں نے حمایت کر دی. نہیں، ان کے مفادات ہوں گے نا، کوئی تو مفادات ہوں گے. پھر کراچی کی بات کیوں نہیں کر رہی PTI نے کبھی کراچی کی بات کی؟ اچھا سر، پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں آپ عید کے بعد ان کے خلاف نکلیں گے بھی، احتجاج بھی کریں گے، بہت سی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی
اور سندھ میں 17 سال سے ان کی حکومت ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کہ ایک طرف اتنی برائیاں پیپلز پارٹی کے اندر ہیں اور دوسری طرف آپ تاحیات استثنا زرداری صاحب کو دے دیتے ہیں, سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے امیدوار آ جائے پیپلز پارٹی کا, اس کو بھی آپ ووٹ دے دیتے ہیں. یہ محبتیں بھی ہیں ان کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کی, اور پھر سندھ میں آ کے دکھاتے ہیں آپ کی جی نہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ان سے. نہیں یہ محبتیں نہیں ہیں, یہ محبتیں نہیں ہیں, مجبوری ہے. سیاسی نہیں دیکھیں, سیاسی لوگوں کے درمیان مختلف ایشوز پہ ڈائلاگس ہوتے ہیں, مختلف معاملات میں ایک دوسرے کی حمایت لی جاتی ہے, حمایت دی جاتی ہے, کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اگر کوئی ہوئی کمٹمنٹس پہ پورا نہ اترے اور غلط بیانی کر کے آپ سے کوئی چیز لے لے, اور ایک چیز دوسری بھی ہوتی ہے کہ اس میں فالٹ آپ کا ہے یا میرا ہے. اگر میں آپ کمٹمنٹ کروں آپ سے اور میں دوگلا پن دکھاؤں پھر اپنا, تو اس میں تو آپ کا تو قصور نہیں ہے, آپ تو اپنی جگہ صحیح تھے بالکل. تو زرداری صاحب کو سر جو ووٹ دیا آپ نے وہ کیا کمٹمنٹ تھی آپ کی؟ نہیں دیکھیں وہ تو لیڈرشپ کے چیزیں طے ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ایم پی ایز ایم این ایس کو؟ نہیں دیکھیں ایک بات میں تھوڑی سی آپ کو عرض کروں کہ 21 مارچ کو جو ہے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی وزیر اعلیٰ سندھ نے, ریکارڈ کا حصہ ہے, اور وہ تمام ڈپارٹمنٹ کو بھی گئی کہ جی تمام ایم پی ایس کو, کراچی کے ایم پی ایس کو بھی جو ہے نا وہ 50-50 کروڑ کی ان کی اسکیمیں جو ہے وہ شامل کی جائے گی. اب وہ بعد میں منرف ہو گئے, اپنے ایم پی ایس کو تو دے دیے, کراچی والوں کو نہیں دیے. کراچی والوں کو تو انہوں نے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے نا, کہ کمائیں گے ہم اور کماؤ گے تم, کھائیں گے ہم. تو اس کو ہلو جی سن رہا ہوں میں سر آپ کی, میں نے کہا آواز آ رہی ہے؟ جی سن رہے ہیں سر, آپ ہی کو سن رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو میں تو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ زرداری صاحب کو اسمبلی کے فلور پہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی اور اس سے وہ منرف ہو گئے, تو اب کیا اعتبار کیا جائے؟ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ لوگ تو سر پوچھتے ہیں نا کہ تاحیات استثنا دینے مجبوری تھی کوئی آپ کی؟ نہیں وہ واپس بھی ہو جائے گا سر ایم کیو ایم کے کہنے سے. نہیں میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا, ایم کیو ایم کے کہنے سے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاسی لیول پہ, لیڈرشپ کی چیزیں یہ طے کرتی ہے. اب اس کا تو میں جواب آپ کو نہیں دوں گا. صحیح بات میرے جی ٹھیک ہے نا. اچھا رانا صاحب, آپ نے ببانگ دہل اسمبلی میں جو گزشتہ دنوں کہا اور آپس میں کھل کے بتا دیا کہ جی 2 گروپ بنے ہوئے, خالد مقبول صدیقی گروپ کے آپ ہیں, سامنے والا جو دھمکی دے رہا ہے وہ مصطفیٰ کمال گروپ یا پی ایس پی گروپ کا ہے. سر یہ گروپ بندیاں کب تک رہیں گی؟ نہیں دیکھیں وہ معاملہ تو ہو گئے تھے, گڑبڑ ہو گئی تھی, اس میں جو ہے نا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے. اب اس پہ تو میں کوئی معذرت خواہ ہوں, کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. اچھا نہیں اس پہ, کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جی اس پر وہ کیونکہ قسمیں کھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ثابت کر دیں اگر ہم نے دھمکی دی ہو یا ان کے دفتر گئے ہوں. نہیں وہ تو ویڈیوز موجود ہے نا, علاقے کے لوگ موجود ہیں کہ دفتر پہ گئے, وہاں پہ تالے توڑے, وہ تو چیزیں دیکھیں بہرحال اب ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. بہرحال کوئی فورم آئے گا تو اس میں ثبوت بھی دوں گا. سندھ اسمبلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فورم تھا جہاں پر آپ کو بیان کرنا چاہیے؟ شاید میں سمجھتا تھا, شاید وہ پھر میں غلط تھا یا صحیح تھا, دیکھیں وہ تو وقت فیصلہ کرے گا نا. کیونکہ وہاں تو لیجسلیشن ہوتی ہے نا سر, وہاں آپسی اختلافات والی باتیں تو نہیں ہوتی. نہیں یہ آپسی اختلاف نہیں تھا. اچھا دیکھیں ایک ایم پی اے نے مجھے دھمکی دی قتل کی کہ باہر نکل تو مجھے. اچھا یہ رانا صاحب ایک بات ہے, یہ آپ مسلسل اس بات پر مسلسل موجود ہیں کہ دھمکی تو دی ہے. جی بولیں پلیز. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مسلسل آپ اس بات پر تو ایگری کر رہے ہیں کہ دھمکی تو دی تھی. ہاں مطلب اس بات سے تو انکاری نہیں ہے نا آپ؟ نہیں میں انکاری نہیں ہوں نا, میں جھوٹ کیوں بولوں گا بھائی. صحیح بات. دیکھیں ایک چیز تھوڑی سی میں بتا دوں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فورم نہیں تھا, یہ جو آفس میں جو کچھ بھی ہوا ایم این اے صاحب نے جو کیا وہ تو میں نے اسمبلی میں نہیں لے کر آیا کیونکہ وہ باہر کا ایشو تھا. اچھا وہ جو دھمکی والا ایشو تھا وہ اسمبلی کے اندر ہوا تھا اور اسی وقت ہوا تھا, تو وہ اس لیے وہ اسمبلی کے فلور پہ آ گیا, یہ وجہ تھی. اچھا نام چونکہ عثمان کا یا شارق جمال کا چل رہا تھا, پتہ چلا دھمکی دی تھی شاید اقبال محسود نے. نہیں شارق نے دھمکی دی نا.
اور اقبال محسود تو خیر دوست بھی ہیں آپ کے, کھانا وانا بھی ساتھ کھاتے ہیں روزانہ بیٹھ کے آپ؟ نہیں وہ تو پہلے کی بات ہے نا, ابھی تو نہیں کھاتا نا. ویسے تو میرا فیملی سے پرانے تعلقات ہیں ہمارے, اقبال محسود فیملی سے. جو بھی ہوا غلط ہوا, اس نے لحاظ نہیں کیا اس بات کا کہ فیملی ٹرمز ہیں. اس بات پہ مجھے بڑا دکھ تو بھی کیا ہے. کیا چاہتے کیا تھے وہ آپ کو, جو بات یہاں تک پہنچ گئی دھمکی تک؟ نہیں اقبال نے دھمکی نہیں دی مجھے, اقبال تو وہاں آیا تھا آفس میں, وہ تو الگ ایشو ہے. میں تو اس بات کا وہاں تو ہم نے ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا ہوگا, وہ تو ریکارڈ کا حساب نہیں ہے. نہیں یہی تو سر اصل ایشو تھا نا کہ بات وہاں سے خراب ہونا شروع ہوئی. معاملات ہیں ہمارے, وہ تو ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو ہر پارٹی میں اختلافات ہو جاتے ہیں نا, لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں. اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ اس سے پارٹی ڈسٹرب ہوگی یا میں روز جو ہے نا بات گئی رات گئی. اچھا رات گئی بات گئی, یہاں تک بات پہنچ گئی تھی. چلو اچھی بات ہے, سلجھ گیا تو. اچھا اس پہ اچھا کیونکہ اس پہ رانا صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی تادیبی کارروائی ہوگی, جو لوگ ملوث ہیں, تو ہوگی یہ کارروائی یا ہوگی؟ نہیں ابھی تک تو مجھے نہیں کوئی علم, کوئی اپنے طور پہ کوئی انکوائری کر رہے ہوں تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. ہونی چاہیے بالکل. اگر میرے خلاف بھی ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں. سر یہ لیڈرشپ کی, رانا صاحب لیڈرشپ کی کمزوری نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی اپنے ممبر کو دھمکی دینا شروع کر دے؟ نہیں وہ اس کو لیڈرشپ کی کمزوری نہیں کہیں گے. اب دیکھیں نا, گھر میں بھائی لڑ پڑتے ہیں, اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کمزور ہو گیا. کیونکہ اس سے پہلے جو لیڈرشپ تھی سر, اس دور میں ہم کمزوری نہیں کہہ سکتے. اچانک چیزیں ہوئی دونوں. اچھا اچانک کہہ ہوئی. سکتے کہ اور سر اب تو معاملہ ختم ہو گیا, آپس میں صلح صفائی ہو چکی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اب تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے کوئی بھی. ایک ہی لوگ ہیں, ہم ایک ہی پارٹی ہے ہماری, وہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے, ہو گیا وقتی طور پہ. اب یہ تو نہیں کہ اس کو اور یہ جو دو ذہن میں سوار کر کے رکھ. بالکل صحیح بات ہے. اور دو گروپ جو بنے ہوئے سر, کام ہے, دو جو گروپ بنے ہوئے تھے ان کی بھی صلح صفائی ہو گئی؟ ان کا مجھے نہیں پتا, وہ وہاں کا میں نہیں ہوں. آپ نہیں سمجھتے ان کی بھی ہو جانی چاہیے تاکہ مل کے آگے بڑھے, ترقی کے لیے ہو جانی چاہیے, اور اختلافات ہونے نہیں چاہیے. اگر کوئی ہے اختلاف تو بیچ میں ہونا نہیں چاہیے تھا. اب بڑے ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے نا, ہمارے لیے تو وہ آپ کے لیے ظاہر دونوں مقدم ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا انیس قائم خانی صاحب ہوں. جی میں نے کہا آپ کے لیے تو انیس قائم خانی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال یا خالد مقبول صدیقی صاحب. میرے لیے تو سب قابل احترام ہے نا, سب لیڈر ہیں, لیکن میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں. آپ کے لیے تو کل اگر خالد مقبول صدیقی صاحب نہ بھی ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب بن جائیں صدر, آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں کیوں مسئلہ ہوگا, وہ صدر سربراہ بنتے ہیں تو پھر ان کے جو ڈائریکشنز ہوں گے اسی پہ کام کریں گے نا. اچھا عید کے بعد تو میری لڑائی نہیں ہے نا. نہیں لڑائی نہیں, صحیح بات. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, میری کوئی لڑائی جو ہوئی ہے وہ یہ تو ہماری کوئی, یہ تھوڑی اس سے اپنا مصطفیٰ کمال بھائی سے یا انیس قائم خانی بھائی سے کوئی نہیں ہے لڑائی. یہ تو ہمارے نیچے کی لیول کے مسئلے مسائل تھے, وہ ہو گیا, اس میں تو ہو گیا, ختم ہو گئی. اچھا رہتی ہے یار, ہر پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں بھی لڑائی ہے, جماعت میں بھی ہے, پی ٹی آئی میں کتنی ہے, سوشل میڈیا تک آ رہی ہے, ہم سے تو زیادہ وہاں آئی. ہم تو چلو یہ ایک واقعہ ہو گیا. نہیں یہ آپ کا واقعہ سر اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ ایم کیو ایم کے ڈسپلن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ گزشتہ 35-40 سالوں سے ایم کیو ایم کا جو ڈسپلن رہا ہے اس میں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ذرا سا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, جو کہہ دیا لیڈرشپ نے وہی بات ہوتی ہے. نہیں وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ابھی بھی ہے, ابھی بھی ایسے ہی ہے. اب یہ جو ہوا ہے نا وہ ہوا ہے اچانک. اب اچانک ہوا, اس نے جو ہے وہ اس ٹون میں بات کی کچھ, پھر اب ظاہر ہے اب جو اچانک جو ہوتا ہے تو وہ اس میں لیڈرشپ کا یا ڈسپلن کا تو قصور نہیں ہے. ڈسپلن تو ابھی بھی وہی برقرار ہے. ظاہر ہے انسان ہے, دماغ ہے, جذبات ہیں, بالکل جذبات میں آدمی کام کر جاتا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے اب یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی کہ بھائی گورنر صاحب کو ہٹاؤ. سر یہ ہوا کیا ہے کہ گورنر صاحب کے پیچھے آ گیا ہر آدمی کہ گورنر صاحب کو اب چلے جانا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں کامران خان تصوری کی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, جو آدمی کراچی کے مسائل کی, کراچی کے حقوق کی یا کراچی کے ایشوز کو ڈسکس کرے گا, ایون دین اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ حقوق کی بات کرنا تو دور کی بات ہے, اگر کراچی کے ایشوز کو ڈسکس بھی کسی فورم پہ بیٹھ کے کرے گا نا
وہ جو ہے نا اس جو مافیا ہے یہ جو میں مافیا ہی کہوں گا اس کو, یہ سیاست تھوڑی ہے. وزیر اعلیٰ تو آپ پورے سندھ کے ہو, ہاں بالکل. آپ کابینہ جو ہے وہ پورے سندھ کی کابینہ ہے. آپ کو یہ تو ایک لاڑکانے میں رہنے والا جو عام آدمی ہے اور ایک کراچی کا رہنے والا عام آدمی ہے, اور اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ بتائیں نا کتنے لوگوں کو آپ نے کراچی والوں کے رہنے والوں کو نوکری دی, ابھی اتنے ایسائی بھرتی ہوئے. یہ جو باہر سے لا کے لوگ یہاں جو ہے آپ تھانوں میں بٹھا رہے ہو, باہر سے لا کر یہاں اداروں میں بٹھا رہے ہو, کیا کراچی کے لوگ نالائق ہیں؟ تو لوگ پھر باتیں تو کریں گے نا. تو گورنر نے کون سی جو ہے وہ کسی کو گالی دے دی یا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے گالی دے دی؟ یہ کراچی کا ایشو ڈسکس کیا ہے نا. یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں آپ سنیں گے نہیں, بھائی بھی علیحدہ ہوتے ہیں نا علیحدہ, بالکل ہوتے تو ہیں. یہ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے کہ وہاں بیٹھ کے کراچی کا ایشو ڈسکس. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آئینی عہدہ ہوتا ہے گورنر کے پاس, وہ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ سیاست اس میں کہاں سے آئی؟ اگر کوئی کسی پڑھے لکھے لوگوں کو جو صاحب پہلے ان ایشوز کو دیکھتے رہے ہیں, کوئی ایک پروگرام وہاں پہ رکھ لیا گیا, مختلف پروگرام ہوتے ہیں. گورنر پنجاب کے تو گاڑی پہ جھنڈا پیپلز پارٹی کا لگا ہوا ہے, وہاں کے گورنر ہاؤس میں تو لا کر جو ہے لوگوں کو شمولیت پیپلز پارٹی میں کروائی جا رہی ہے. تو وہ پہلے اس سے استعفیٰ لیں اپنے گورنر سے, پھر مطالبہ کریں کہ بھئی یہ گورنر بھی آئے گا. کے پی کے کا گورنر کیا کر رہا ہے؟ لیکن یہ تو لیکن رانا صاحب لیکن یہ جو آپ ان کی تو مثال دے رہے ہیں, لیکن یہاں بھی تو آپ کے پارٹی کے اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں گورنر ہاؤس میں. دیکھیے صدر پاکستان کے پاس ہوتے رہے اجلاس, وہ آئینی عہدہ نہیں ہے کیا, یا وہ ایگزمپٹڈ ہے قانون میں کہیں سے؟ بالکل ہوتے رہے وہاں بھی. دیکھیں مجھے نہیں پتا پارٹی اجلاس میں کبھی نہیں گیا, نہ مجھے بلایا گیا کبھی کوئی پارٹی اجلاس میں. ہاں مختلف تقریبات ہوئی ہے, تقریبات میں لوگ جاتے ہیں, ہم بھی گئے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو وہاں ایوان صدر میں بھی ہوتی رہی ہیں. تو پھر وہ استعفے وہاں سے شروع کر لینا, پھر کر لیں کہ ہم نے تو دے دی, ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں اور آئین اور قانون پہ چلنے والے ہیں. اب جو ہے نا یہ گورنر سندھ سے بھی استعفا لو, پھر مطالبہ بنتا ہے نا. کیونکہ کل جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جی اگر گورنر سے استعفیٰ مانگو گے تو پھر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان بھی استعفیٰ دیں. یعنی آپ زرداری صاحب سے بھی استعفیٰ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیں بات لینے چاہنے کی یا نہ چاہنے کی نہیں ہے. جس موضوع کو لے کر آپ گورنر سندھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, وہی چیزیں پنجاب کے گورنر ہاؤس میں بھی ہو رہی ہیں, وہی چیزیں کے پی کے گورنر ہاؤس میں بھی ہو رہی ہیں, اور وہی ایوان صدر میں بھی ہو رہی ہے. تو پھر یہ تو مطالبہ پھر ان سے بھی بنتا ہے نا, وہ بھی دیں استعفیٰ, پھر گورنر پہ پھر بات کریں نا. اور حل اس کا آپ جو سمجھتے ہیں, آپ کی جانب سے مطالبات آ رہے ہیں کہ بھی کراچی کو تو حوالے کر دیں, وفاق کے شاید مسئلے حل ہو جائیں گے, پھر اس پارٹی کے بس کا کام نہیں ہے. تو سر دیکھیے کراچی صرف ایسا شہر تو نہیں ہے جس میں کام پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی, باقی سندھ کے شہر بھی پھر کام وہاں بھی نہیں ہو رہے, تو ان کا بھی پھر مطالبہ کرتے ہیں آپ کے وہ بھی وفاق کے انڈر میں دے دیں. نہیں دیکھیں, جو میں تو اپنے گھر کی بات کروں گا نا کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے, میرے علاقے میں میرے محلے میں یہ پرابلمس ہیں, اور اس کا پرابلم کا حل یہ ہے. اگر آپ حل نہیں کرنا چاہ رہے تو اب جیسے مثال ہے, میرا بارڈر لائن پہ ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی, میرا حلقہ PX 97, ٹھیک ہے. اگر میرے مسئلے سنی نہیں رہی, مجھے گورنمنٹ ایڈریس نہیں کر اپنے مسائل کو جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں کر رہی, ڈسکس نہیں میرے سے کر رہی, تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس سے بہتر ہے تم میرا جو ہے نا ہلکا یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی جگہ جو ہے نا میرے بارڈر پہ جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں شامل کر دو اس کو, تو میں کیا کروں گا؟ تو کراچی کا بارڈر آپ کراچی کا مسئلہ نہیں سننے کو تیار. جو لاڑکانہ میں مسئلے مسائل ہے تو یہ لاڑکانہ کے لوگ آواز اٹھائے نا کہ ہمارا الگ صوبہ بنا دیں, یا وہ انتظامی یونٹ بنا دیں. وہ تو خوش ہے نا سر, آپ خوش نہیں ہیں, وہ تو خوش ہیں. نہیں خوش کہاں ہیں, ہر بات میں خوش ہیں. اچھا خوشی 13 لاکھ افراد تو بھیک مانگتے ہیں. سر سنیں تو صحیح, دیکھیے خوشی کا پیمانہ یہ ہے کہ جی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جی کس پارٹی سے لوگ خوش ہیں. اس پارٹی 17 سال سے چوتھی حکومت مسلسل آ گئی, انہی کا ووٹ لوگ دے رہے ہیں, اس کا مطلب خوش ہیں ان سے. نہیں ریشو کتنا ہے ووٹوں کا؟ سر ریشو تو آپ کا بھی یہاں نہیں مان رہے لوگ, لیکن بہرحال ان کو ووٹ تو دے رہے ہیں لوگ. نہیں دیکھیں
बात तो ये है कि ये पैमाना नहीं है लोगों के खुश होने का। सर देखिए, आदमी को पता है कि मुझे मेरे पास जो रास्ता ही नहीं है कुछ सर भी। देखिए, ठीक आपके है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जीते हैं इलेक्शन सरजानी से, एमएनए का इलेक्शन 18,000 पे जीत गए। अब क्या पैमाना होगा? क्या सिर्फ सरजानी की जहाँ 3 लाख से ज्यादा की आबादी, वो 18,000 वोट लेके जीत गया क्या मैंने? नहीं, देखिए वो एक अलग, देखिए कराची का लोग जो है ना वो एहतजाजन इलेक्शन में नहीं आता ना, वो एहतजाजन नहीं आता, उसकी खामोश एहतजाज को एड्रेस किया जाए। अगर एड्रेस नहीं किया तो फिर ये लावा की सीजन फटेगा, फिर उसमें जलेंगे सब, आप भी जलेंगे, मैं भी जलूंगा। मेरा मतलब ये है कि सब जलेंगे। और आप तो सर जाहिर है आप इसको जो है ना वो एड्रेस करे। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट में है, उसके पास वसाइल है, उसके पास फंड है, उसके पास जराए हैं। ये लोगों का खामोश एहतजाज है, इसको समझें। ईद के बाद एमक्यू पाकिस्तान क्या राणा साहब सड़कों पे आ रही है? नहीं, ये तो फिर मरकजी क़यादत फैसला करेगी, वो वही बता सकती है आपको, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि कराची बचाओ मुहिम तो आपकी चल रही है ना अभी? नहीं, वो आप सड़कों की बात कर रहे हैं ना, तो कराची बचाओ मुहिम इसका मतलब है सिर्फ ये मीडिया पर बैठकर टॉक करने की है? सर ये कराची बचाओ मुहिम क्या है फिर? नहीं, देखिए कराची बचाओ मुहिम जो ये तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है कराची के, या जो है पीने का पानी नहीं है, सेवरेज जो है वो नहीं है, गलियां में सेवरेज का पानी भरा खड़ा है, लाइट का बिल हम देते हैं, लाइट नहीं है, गैस का बिल देते हैं, गैस नहीं है, पानी का बिल देते हैं, पानी नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस हम देते हैं, दूसरे टैक्सेस हम देते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के काम नहीं हो रहे, इसलिए कराची बचाओ मुहिम एमक्यू पाकिस्तान ने शुरू की है। बहुत शुक्रिया राना शौकत साहब, एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ बात कर रहे हैं। दवाई हम अपने कराची बचाओ जो मुहिम है, बेसिक मकसद उसका ये है कि चूंकि कराची के लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि जनाब कराची बचाओ की जाए और लोगों में अवेयरनेस भी पैदा की जाए और लोगों के मसाइल को आगा सरकार के सामने रखें, वीडियो की शक्ल में रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में रखें। लेकिन ईद के बाद मैंने ये सवाल किया था राना साहब से कि ईद के बाद क्या एमक्यू पाकिस्तान सड़कों पर होगी, आवाम के दरमियान में होगी? तो कहते हैं कि ये कहना कबल वक्त है, तो पार्टी लीडरशिप में फैसला करना है। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त।